مولا علی کا خطبہ ذہن میں آ رہا ہے، اس کے 2 جملے سناتا ہوں۔ کسی نے مولا علی سے حضور مکرم کے بارے میں پوچھا تھا، ان کے فضائل، تو مولا نے فرمایا کان اللہ ولا شیء معہ، خدا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ وہاں سے بات علی ہی شروع کر سکتے تھے، خدا کی قسم، خدا تھا اور کوئی نہیں۔ کان اللہ ولا شیء معہ فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل خلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنة والنار وآدم وحوا ب24 و400 الف عام۔ یہ جو عربی سمجھ لیتے ہیں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ خدا تھا، اللہ تھا اور کوئی نہیں تھا۔ کان اللہ ولا شیء معہ، اللہ تھا کچھ بھی نہیں تھا، تو بس اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا۔ فخلق اللہ نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کب خلق کیا؟ قبل خلق الماء، پانی سے پہلے، والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنة والنار وآدم وحوا ب24 و400 الف عام، 4,24,000 سال پہلے، 4,24,000 سال۔ اب یہ پتہ نہیں دنیا کے تو سال، دنیا تو تھی نہیں، وہاں کی کون سے سال ہیں یہ یا تو مولا جانے یا اللہ جانے۔ ہاں، تو جب اپنے حبیب کے نور کو خلق کر دیا، فبقی واقفا بین یدی اللہ عز وجل یسبحہ ویحمدہ، تو وہ نور اپنے رب کے سامنے کھڑا رہا اور 1,000 سال تک اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی حمد کرتے رہے حضور مکرم۔ والحق تبارک و تعالی ینظر الیہ، آپ کے کام کی بات اب کرنے لگا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب کے نور کو دیکھتا رہا 1,000 سال تک۔ پھر اللہ نے کہا یا حبیبی، اے میرے حبیب اور میری خاص مخلوق، انت المرید وانا المراد، تو وہ ہے جس نے ارادہ کیا ہے، میں وہ ہوں کہ جس کا ارادہ کیا گیا ہے۔ وَلَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ، دیکھو 1,000 سال تک ایک نور عبادت کر رہا تھا اور ایک دیکھ رہا تھا، یہ کون چشمدید گواہ بن کر ہمیں سنا رہا تھا؟ تو بھائی تو بھائی دیکھو حدیثوں کو، روایتوں کو دیکھو تو سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے اب تو میں دو میں سے سناتا ہوں۔ اس نے جو مجھے غالی و مشرک کی صدا دی، تو میں نے کیا کیا پھر؟ اس نے جو مجھے غالی و مشرک کی صدا دی، میں نے بھی علی کہہ کے اسے آگ لگا دی۔ میرے ساتھ آپ تاصورت امکان جہان بود علی بود، اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب سے عالم امکان ہے تب سے علی، تاصورت امکان جہان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی، جب سے زمین جب سے زمانہ اس سے پہلے سے علی۔ مسجود ملائک کی شد آدم ز علی شد، آدم کو جو سجدہ کیا گیا وہ ز علی شد، علی کی وجہ سے ہوا۔ کیوں؟ آدم جو یہ کی قبل و مقصود علی بود، آدم تو قبلہ تھے، مقصود علی ابن ابی طالب تھے۔ انشاءاللہ نجف اشرف جائیں، میں ممبر سے دعا دے رہا ہوں۔ ذریعہ مطہر کے پاس اشعار لکھے ہوئے، میں نے نہیں لکھے ہوئے اشعار لکھے ہوئے مولا علی کی ذریعہ کے پاس، جہاں تمام مجتہدین ہیں، جہاں آیت اللہ سیستانی ہیں، جہاں پر سارے بزرگ علماء ہیں، وہاں پر نجف اشرف میں امیر المومنین کے ذریعہ مطہر کے 7 اشعار لکھے ہوئے، جہاں کھڑوں کے زیارت امین اللہ پڑھتے ہیں نا، جہاں پر نماز پڑھنے کے لیے وہ منع کرتے ہیں اس لیے کہ وہ مولا سے پھر آگے ہو جاتا ہے نمازی، تو وہاں اجازت نہیں دیتے، اس جگہ جا کے دیکھیے گا، وہاں پر امیر المومنین کے ذریعے کے ساتھ اشعار لکھے ہوئے۔ وہ اشعار کیا لکھے ہوئے کہ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ، اے علی اگر آدم کی پیشانی میں آپ کا نور نہ ہوتا، لما قیل للملائکۃ اسجدوا، تو ملائکہ کو کہا ہی نہ جاتا
کہ آدم کو سجدہ کریں. وَلَوْلَا کا، اور اگر آپ نہ ہوتے، لولا کا مطلب تو پتہ ہے نا، لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو، پتہ ہے یہ کہا تھا بڑے بڑے ہے جملہ سمجھ گئے نا. علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یار اردو، اب اس سے زیادہ بہتر اردو سمجھنے والے تو مجھے ملیں گے نہیں شاید کراچی میں. تو میں اب آپ کی خدمت میں جملہ کہہ رہا ہوں، کسی نے کہا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ بھی آپ کی خوش فہمی ہے کہ اب تک آپ ہلاک نہیں ہوئے ہیں. آدم جو یقی قبلے وہ مقصود علی وہ. آدم تو قبلہ تھے، مقصود علی بن ابی طالب. مولوی نے کہا ہے، یہ مولوی وہ نہیں کہ جو ممبر پر آپ کے سامنے آج مولوی آتے ہیں. مولانا روم کو مولوی کہا جاتا ہے فارسی زبان میں، سب سے بڑے شاعر تقریباً. تو آدم جو یقی قبلے وہ مقصود علی بود. استاد میں درمیان سے پڑھ رہا ہوں ورنہ تو بہت تفصیل ہو جائے گی. استاد حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے یا نہیں؟ تو ان کا کوئی استاد بھی تو ہوگا. پوچھ رہا ہوں خالی آپ سے. تب اس میں سے استاد زرہ ساز بے داؤد، ہم یونس و ہم یوسف و ہم ہود. یونس علیہ السلام کے ساتھ، یوسف علیہ السلام کے ساتھ، ہود علیہ السلام کے ساتھ کوئی نور تھا ایک. حضرت سلیمان کو اللہ نے ملک عظیم عطا کیا اور ان کی حکومت کو ان کی انگشتری میں رکھا تھا. یاد ہے نا، جس کے سبب ملی تھی سلیمان کو سلطنت، انگشتری علی نے وہ دے دی زکوٰۃ میں. مل کے سلوات دے دو نام حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام پر. تو وہ انگشتری جس میں وہ نگینہ تھا، اس نگینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے لیے ایک نور رکھا تھا جس سے وہ ملک عظیم پر حکومت کرتے تھے. تو خاتم کہتے ہیں اس نگینے کو، اسی لیے حضور کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے. خاتم النبیین بھی ہیں حضور، خاتم النبیین بھی ہیں حضور. تم اور تم، کسرہ فتح زیر زبر، خاتم النبیین، خاتم النبیین. خاتم کہتے ہیں اینڈ کرنے والا، خاتم کہتے ہیں نگینہ، یعنی جہاں تمام انبیاء کے فضائل، نور، وہ سب آخر میں آ کے سمٹ جائیں ایک نبی میں، وہ ہے خاتم النبیین. ایسے ہی ہے نا. تو اب حضور مکرم ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی. تو خاتم کے در انگشت سلیمان نبی بود، آن نور خدائی کے در عبود. اس میں بھی ایک نور خدائی تھا، اور وہ نور اللہ کے اذن سے نور علی بن ابی طالب علیہ السلام تھا. عیسیٰ بے وجود آمد و فی الحال سخن گفت. عیسیٰ جیسے ہی وجود میں آئے، ماں کی گود میں کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی، مجھے نبی بنا جائے. آن نطق و فصاحت کے در عبود. وہ جو نطق اور فصاحت تھی نا عیسیٰ علیہ السلام میں، وہ نور کس کا تھا؟ دیکھو آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہود علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایک نبی رہ گئے. اب ہے میرے ساتھ؟ آن نور خدائی کے در عبود علی بود، آن نطق و فصاحت کے در عبود علی بود، آن شاہ سرافراز کے اندر شب معراج. ہائے 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 ہائے، میرے اشعار نہیں ہے بھائی، میں یہ 700 سال پرانے اشعار ہیں. آن شاہ سرافراز کے اندر شب معراج. جب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج پر، اندر شب معراج، تو معراج کے پردے میں اندر شب معراج با احمد مختار یکی بود. یو علی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو ایک نور چمکا. اللہ تو ظاہر ہوتا نہیں،
دیکھو بات خالی خطابت میں نہیں ہونی چاہیے کہ میں کوئی لفاظی کر کے بات کر کے چلا جاؤں، جب تک کہ اس کے پشت پہ حدیث موجود نہ ہو۔ بحر الانوار میں یہ حدیث بصائر الدرجات میں اصل میں وہاں سے بحر الانوار میں آئی ہے کہ امام نے فرمایا کہ آپ کے ذہن میں اگر یہ ہے کہ وہ علی بن ابی طالب السلام کا نور تھا، نہ نہ نہ، کروبین ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے خلق کیا ہے اور وہ عرش کے اطراف میں رہتی ہیں، اور وہ کروبین وہ در حقیقت آسمانوں پر اعلیٰ ترین محبان علی بن ابی طالب ہیں۔ ان میں سے ایک کروبی اگر ایک کا نور بھی سارے زمین والوں میں پھیلا دیا جائے تو سب اہل جنت ہو جائیں گے، یہ امام نے فرمایا۔ اس ایک کروبی کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنے نور کا جلوہ کریں، کہاں؟ طور پر۔ بنی اسرائیل کے قوم کہہ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ ارنی اللہ، ہمیں دکھاؤ اللہ، ارنی اللہ جاہرا، کھل کے اللہ دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا تو تمہیں کیا دکھاؤں؟ کہا نہیں ہمیں تو دیکھنا ہے۔ اچھا دیکھنا ہے شوق سے تو 40 لوگوں کو جمع کرو۔ چلے 40 لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہاں پر ایک نور چمکا، فخر موسیٰ صاعقہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 لوگ مر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ وہ نور کون سا نور ہے؟ ہائے ہائے ہائے، خود ہی گم ہو گئے، ایک ایسا نظارہ دیکھا طور پر آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا، کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا۔ اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا، اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا، شوق دیدار کی اب تفصیل سناؤ موسیٰ، شوق دیدار کی اب تفصیل سناؤ موسیٰ، لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یو علی ہے میرے ساتھ؟ بس عزیزوں بات آہستہ آہستہ میں تمام کر رہا ہوں، تھوڑا سا آج زیادہ شاید ڈی ہائیڈریشن محسوس کر رہا ہوں، اس لیے اس سے زیادہ شاید، اور بہرحال باتیں تو بہت سی ذہن میں آ رہی ہیں، ایک بات کہہ کے پھر مصائب پہ جاتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ اس لیے وہ جو میں آپ کو خطبہ سنا رہا تھا نا مولا علی کا، 1000 سال تک نور مصطفیٰ اللہ کی عبادت کرتا رہا، اس کے بعد مولا نے فرمایا، یہیں سے میں رب دے کر آگے پڑھا ہوں، مولا نے فرمایا فَخَلَقَ اللَّهُ مِن نُورِهِ 12 حجابًا۔ جب اللہ سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا فصل اپنی تعریف سنی تو فَتَلَعْلَ نُورُهُ، ان کا نور اور روشن ہوا۔ جب باپ بچے سے کچھ کہتا ہے تو اس کا چہرہ اور کھلتا ہے نا، تو اللہ نے جب مصطفیٰ سے ان کے نور کی عظمت بیان کی تو فَتَلَعْلَ نُورُهُ، ان کا نور اور روشن ہوا، وَارْتَفَعَ شُعَاعُهُ، ان کی شعائیں اور بلند ہوئی۔ وَخَلَقَ اللَّهُ مِن نُورِهِ 12 حجابًا، اللہ نے اس نور سے 12 حجابوں کو خلق فرمایا۔ اولها حجاب القدرہ، ثم حجاب العظمہ، ثم حجاب الہیبہ، قدرت کا حجاب تھا، عظمت کا حجاب تھا، ہیبت کا حجاب تھا، یہ سے حجاب ہوتے ہوتے آخری حجاب شفاعت کا حجاب تھا۔ پھر اللہ نے حکم دیا مصطفیٰ کے نور کو کہ وہ حجاب قدرت میں داخل ہو جائے، تو حجاب قدرت میں داخل ہوئے، 12000 سال تک مصطفیٰ کا نور حجاب قدرت میں رہا، اور 12000 سال تک پڑھتا رہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اس کے بعد پھر ایک اور حجاب میں پہنچے، 11000 سال تک وہاں رہے، پھر ایک اور حجاب میں سبحان ربی عالم السر و اخفا، آپ کا نور یہ پڑھتا رہا کہ پاک ہے وہ پروردگار جو چھپی ہوئی باتوں سے بھی جاننے والا ہے، عالم ہے، اور جو ظاہر باتیں ان کا بھی جاننے والا اور عالم ہے۔ پھر ایک اور حجاب، پھر ایک اور حجاب، پھر ایک اور حجاب، یہاں تک کہ حجاب شفاعت میں 1000 سال تک حضور کا نور رہا اور سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھتا رہا۔ اس کے بعد اللہ نے 12 حجابوں کے بعد اس نور کو نکالا، اور فخلق اللہ من نورہ 20 بحرا من نور، ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے نا؟ اللہ نے اپنے حبیب کے نور سے مزید نور کے 20 سمندروں کو خلق فرمایا۔ فی کل بحر علوم لا یعلمها الا اللہ تعالی، ہر سمندر میں وہ علم تھا کہ جو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد حضور کا نور پہلے علم کے سمندر میں آیا، پھر دوسرے علم کے سمندر میں آیا، پھر اس تیسرے علم کے سمندر میں آیا، ہر ایک کی تفصیل اپنے اپنے مقام پر، ہر سمندر کا نام بھی موجود ہے، کتنے ہزار سال تک حضور کا نور کہاں رہا یہ بھی موجود ہے۔ یہ علم کے سمندروں سے ہوتے ہوتے جب کوئی انسان سمندر سے نکلے
تو قطرے بہتے ہیں. ساتھ دینا میرا بہت خستگی میں سے. فَقَطَرَتْ مِنْهُ قَطَرَاتٌ, کچھ قطرے بہنا شروع ہوئے. فَخَلَقَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ, ان قطروں کی تعداد 1,24,000 تھی.